اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہمارا موضوع تربیت اولاد اور معاشرہ کی ذمہ داریاں۔ معصوم کے فرمان کے مطابق ہم سب مسئول ہیں، تم سب مسئول ہو، یعنی تم سب سے سوال کیا جائے گا اور تم میں سب کو راعی کے طور پہ، نگہبان کے طور پہ قرار دیا گیا ہے اپنی رعیت کے بارے میں۔ اولاد سب سے بڑی رعیت ہے، سب سے مہم ترین رعیت ہے جن کی رعایت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب معاشرے میں والدین کے علاوہ جو لوگ ہیں جن کا دخل ہے اولاد کی تربیت میں، ان میں سب سے زیادہ اہمیت اساتذہ، معلمین، ٹیچرز کی ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی سکولز و کالج یونیورسٹیز میں۔ چونکہ بچہ والدین کے علاوہ جو ٹائم زیادہ پاس کرتا ہے وہ ٹیچرز کے پاس کرتا ہے۔ معلم فقط اس نے اس نالج کو آگے کنورٹ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ معلم کے اخلاق، معلم کی سیرت، معلم کی فکر، معلم کی لائف میں جتنے طرز ہوتے ہیں وہ سارے امور بچہ لاشعوری طور پہ پک کرتا ہے۔ لہٰذا جو معلمین ہیں، معاشرے کے اساتذہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک قوم کی تربیت میں، بچوں کی تربیت میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور انہیں صحیح ریوارڈ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی عطا کر سکتی ہے، اور روز قیامت انہیں یہ جزا ملے گی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بن کے آئے، وَهُوَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بعض آیات میں ہے کہ انہیں کتاب اور حکمت کی آپ تعلیم دیتے ہیں۔ تو تعلیم دینا ایک شرف ہے، جو انبیاء کو یہ شرف سونپا گیا، جو ائمہ کو سونپا گیا۔ لہٰذا معلم کا جو مقام ہے، اس مقام کی عظمت کو دیکھتے ہوئے بچوں کو ایسے تربیت کرے جیسے کہ اپنے بچوں کو تربیت کر رہے۔ اور دوسرا جنبہ جو ایک اولاد اور نئی نسل کی تربیت میں جن کا رول ہے وہ حکومتوں کا رول ہے، چونکہ اگر ایسے نصاب اور سلیبس نہ بنائے جائیں کہ جن میں بچوں کی ٹیکنیکل تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی فکری تربیت نہ ہو، تو گاڑی کے گویا دو پہیے تو موجود ہیں اور دو پہیے نہ ہوں تو وہ گاڑی صحیح نہیں چل سکتی۔ ہمارے اجتماعی مسائل کا حل بھی بچوں کی تربیت میں ہے۔ لہذا اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت جو ہے اپنے جو نصاب مرتب کرتی ہے سکولز کالج میں، اخلاق اہل بیت، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنیادی عقائد ان کو سکھائے جائیں، انسانیت کا درس دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جس چیز کا رول ہے انسان کی تربیت میں وہ خود انسان ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے اس نفس کو، اس روح کو، اس دل کو برائی کی بات بھی الہام کر دی ہے اور تقوی اور نیکی کی بات بھی الہام کر دی ہے۔ یعنی معرفت موجود ہے انسان کے اندر۔ انسان کا ضمیر اگر گناہوں سے مردہ نہیں ہوا تو جب بھی نیکی کی کوئی بات آئے گی وہ ضمیر جگائے گا اور کہے گا یہ اچھی بات ہے، اور جب برائی کی بات آئے گی تو ضمیر ضرور ملامت کرے گا اور کہے گا کہ یہ برا کام ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لہذا انسان خود اپنی تربیت اگر اس پہ زور دے اور اپنے نفس امارہ کی طرف متوجہ رہے، خصوصاً بچہ کل مولود یولد علی فطرۃ، روایت دوسری کہتی ہے علی فطرہ، فطرہ سے مراد اسلام ہے، کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اس تربیت کو اگر ہم اس فطرت سلیمہ کو باقی رکھیں تو بچہ بہترین تربیت پا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔